بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیخ یوسف ایسٹس دنیا بھر میں ایک ہر دل عزیز نام ہے۔ اتنے ہنس مکھ ہیں کہ نام سن کر یا چہرہ دیکھ کر ہی انسان مسکرانے لگے۔ آپ کا اصل میدان دعوت دین ہے، مگر اپنی ہنسی مذاق کی وجہ سے بچوں میں بہت مقبول ہیں۔ سینکڑوں لوگوں کے قبول اسلام کا ذریعہ بننے والے یہ مبلغ دین ایک کٹر عیسائی فیملی امریکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا گھرانہ نئے چرچ اور عیسائی سکول بنانے کے لیے معروف تھا۔ جب آپ 12 سال کے تھے تب ہی آپ کو ہاسٹل ٹیکساس میں بپتسمہ دیا گیا۔ آپ ہر چرچ کے بارے میں معلومات اور مہارت حاصل کرتے رہے۔ آپ نے ہندو اور بدھ مذہب کے ساتھ کئی دیگر مذاہب کا بھی مطالعہ کیا، مگر اسلام سے دل میں اتنا بغض تھا کہ کبھی اس کے بارے میں جاننے کی کوشش نہ کی۔ آپ کے والد تو چرچ میں منسٹر تھے، آپ کو بھی مذہبی موسیقی کا منسٹر بنا دیا گیا۔ 30 سال تک آپ نے اپنے والد کے ساتھ مل کر کاروبار کیا اور اس سے کروڑپتی بن گئے۔ اتنا مال اور چرچ میں سینئر ہونے کے باوجود آپ کے دل میں سکون نہیں تھا۔ آپ کے دماغ میں عقیدہ تثلیث اور اصلی گناہ سمیت کئی دیگر عیسائی عقائد کے بارے میں الجھن موجود تھی، مگر باقی عیسائی اشخاص کی ایک بڑی تعداد کی طرح آپ نے بھی ان سوالوں کو ایمان کے منافی سمجھ کر دفن کر رکھا تھا۔ آپ کے والد نے انہیں نئے بزنس پارٹنر سے ملنے کو کہا، جو کہ ایک مصری مسلمان تھا۔ لفظ مسلمان سنتے ہی آپ نے پوری کوشش کی کہ اس سے نہ ملا جائے، مگر والد کے اصرار پر ملنے کو تیار ہو گئے۔ جس دن ملاقات تھی اس دن چرچ سے ایک بڑا مذہبی جبہ پہنا، گلے میں ایک چمکیلا کروس لٹکایا اور ایسی کیپ پہن کر گئے جس پر لکھا تھا جیزس از گاڈ۔ نعوذ باللہ۔ مسلم سے ملے تو آپ کی امید کے برخلاف نہ اس کی لمبی داڑھی تھی نہ ہی عربی لباس تھا، وہ تو ایک عام سا شائستہ انسان تھا۔ اس کے بعد آپ نے اسے عیسائیت کی دعوت دینا شروع کی۔ کچھ عرصے کے لیے وہ آپ کے گھر مقیم ہوا تو دن رات وہ اور ان کی بیوی اور ان کے والد اسے بائبل سکھانے کی کوشش کرتے رہے۔ اسی دوران ایک کیتھولک چرچ کا پادری بھی ان کے گھر پر آ کر ٹھہرا۔ یہ ہر روز نشست جماتے جس میں ہر ایک اپنی اپنی بائبل کے بارے میں گفتگو کرتا۔ تینوں عیسائی افراد 3 الگ الگ بائبل کو زیادہ قطعی سمجھتے تھے۔ سب مل کر اس محمد نامی مہمان کو عیسائیت کی تبلیغ کرتے، جس سے وہ بہت غور سے سنتا اور سوال پوچھنے پر اسلام کے بارے میں بھی بتا دیتا۔ پھر ایک روز کیتھولک پادری نے فرمائش کی کہ کیا آپ مجھے مسجد دکھا سکتے ہو؟ مسلم ان کو مسجد لے گیا۔ واپسی پر سب نے پوچھا کہ کیسا رہا، تو بتایا کہ مسلمان نہ تو گانا گاتے ہیں اور نہ ہر نماز کے ساتھ تقریر کرتے ہیں، بس عبادت کر کے آ جاتے ہیں۔ کچھ دن بعد ایک بار پھر اس پادری نے ساتھ جانے کی فرمائش کی۔ اس بار پورا دن گزر گیا اور محمد اور پادری صاحب گھر نہیں آئے۔ رات گئے جب واپسی ہوئی تو پادری اسلام قبول کر چکا تھا۔ یوسف ایسٹس، جن کا نام اس وقت جوزف تھا، وہ پریشان ہو گئے اور اپنی بیوی کو رواداد سنائی۔ جواب میں بیگم نے کہا کہ میں نے تو پادری سے پہلے ہی اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ سن کر یوسف پر بجلی گری اور محمد کو سوتے وقت اٹھایا اور کہا کہ میں نے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ دونوں نے پوری رات مذہب پر گفتگو کی اور فجر تک جوزف کا دل یوسف کے دل میں بدل گیا۔ آپ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ منسٹر والد نے بھی چند ماہ بعد اسلام کو سمجھنے کے بعد اسے قبول کر لیا۔ اس کے بعد ان کی سوتیلی ماں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ وہ رواداد ہے جو مختصر ترین الفاظ میں راکم نے درج کر دی ہے۔ اس دن سے لے کر آج تک آپ دین کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں۔ میری ملاقات آپ سے آج سے کوئی 15 برس قبل سر سید یونیورسٹی کراچی میں ہوئی تھی، جہاں آپ نے ایک مختصر مگر پراثر تقریر کی۔ تقریر میں انہوں نے ایک معصوم لڑکے کی کہانی سنائی۔ یہ لڑکا ایک روز اپنی بہترین گائے فروخت کرنے کے لیے نکلا۔ وہاں ایک ٹھگ نے اپنی چالوں سے بیوقوف بنا کر اس بات پر اس کو راضی کر لیا کہ یہ گائے ایک فضول جانور ہے
اور بالآخر کچھ گندے انڈے دے کر لڑکے سے اس گائے کو خرید لیا۔ کہانی کے آخر میں آپ نے بتایا کہ اس لڑکے کی مثال امت مسلمہ کی ہے اور اس ٹھگ کی مثال مغربی قوتوں کی، جنہوں نے بیوقوف بنا کر اپنا کھوٹا ہمیں دے دیا اور ہمارا خالص خود لے گئے۔ ابتدا میں آپ کو کچھ حضرات نے تنقید کا نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے آپ بہت پریشان ہو گئے اور اس کے بعد آپ مزید محتاط ہو گئے۔